بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف اور معتبر تاریخ البدایہ والنہایہ میں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مقابلہ جنگ یرموک کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ سن 15 ہجری میں مسلمانوں کا رومی فوج سے یرموک کے مقام پر ایک مقابلہ ہوا، اور یہ مقابلہ زبردست مقابلہ تھا کہ جس میں رومی افواج کی تعداد 2 لاکھ سے 3 لاکھ مسلح افراد پر مشتمل تھی، اور ادھر مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 30,000 سے 40,000 تک افراد پر مشتمل تھی۔ تو ظاہر ہے کہ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر یہ جنگ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سربراہی میں اور ان کی امارت میں لڑی جا رہی تھی۔ اس میں رومی فوج کو زبردست شکست اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب رومی فوج مسلمانوں سے شکست کھا کر اپنے بادشاہ شاہ ہرقل سے جا کر ملتی ہے تو شاہ ہرقل اپنی قوم کی شکست پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، اور وہ فوج سے یہ سوال کرتا ہے: اخبرونی عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم الیسوا بشرا مثلکم، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تمہیں جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے شاہ ہرقل کے جواب میں کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا ہے۔ اس پر شاہ ہرقل نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم زیادہ تھے؟ اس پر رومی فوج نے جواب دیا کہ تعداد میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ تھے۔ شاہ ہرقل نے پھر تیسرا سوال کیا کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم ان سے کئی گنا زیادہ تھے تو پھر تمہاری شکست کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری ہار کس لیے ہوئی ہے؟ اس کا جواب اس رومی فوج کے سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا ہے۔ اس نے کہا ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف قائم کرتے ہیں۔ اور کہا کہ ہماری شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، حرام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور اللہ کی مرضیات سے لوگوں کو روکتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یہی مسلمانوں کی فتح مندی کی دلیل ہے اور ہماری شکست کی وجہ بھی یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی و روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ و مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا رومی سپہ سالار
کسی مسجد کا امام یا کسی مدرسے کا بانی و محتمم یا کسی مذہبی تنظیم کا قائد نہیں تھا، بلکہ یہ مذہب سے عیسائی تھا اور رومی فوج کا سپہ سالار تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح و کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوج، تعداد اور طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح کی وجہ یہ عظیم صفات ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے لو لگائے رہتے ہیں، راتوں نماز پڑھتے ہیں اور دنوں روزہ رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہم اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی تاریخ کو زندہ کرنا ہوگا اور اپنے اندر ایمانی اور روحانی طاقت کو پیدا کرنا ہوگا۔ جب بھی اسلام کا کفر سے مقابلہ ہوا، کبھی تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہمیشہ ایمانی اور روحانی طاقت سے ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں، سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں، اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کیا عجیب کہا ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وہی تیر سینے میں پھر پار کر، وہی تیر سینے میں پھر پار کر، جوانوں کو غفلت سے بیدار کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔